السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ قریش مکہ جو مدت سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، عمر بن حضرمی کے قتل سے انہیں ایک بہانہ ہاتھ آ گیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ابو جہل نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف غصہ دلایا۔ اسی دوران میں کسی نے مکہ میں یہ افواہ اڑا دی کہ مسلمان شام سے آنے والے ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کی سرداری میں 1000 آدمیوں کا لشکر بدر کی جانب بڑھا۔ ان میں 600 زرہ پوش تھے۔ اس لشکر میں 1000 سواروں کا لشکر بھی شامل تھا۔ راستے میں تجارتی قافلے کے سردار ابو سفیان کے ایک قاصد نے آ کے اطلاع دی کہ قافلہ خطرے کی جگہ سے بچ کر نکل گیا ہے، اب لشکر کو واپس لے جائیں۔ لیکن قریش نے کسی کی نہ سنی اور آگے بڑھ کر بدر کی وادی کے کنارے میں ڈیرے ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ 313 صحابہ کی مختصر سی فوج لے کر بدر روانہ ہوئے۔ اسلامی لشکر میں صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جن پر 3 4 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا۔ صرف 60 آدمیوں کے پاس ذرائع تھی، جبکہ کفار کے لشکر میں 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو گئے تھے جو جنگی محاذ کے لحاظ سے بہتر تھی۔ مسلمان بعد میں پہنچے، اس لیے انہیں مجبوراً ریتلے میدان میں جگہ ملی جہاں پانی نام کو نہ تھا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس رات بارش ہو گئی جس سے ریت جم گئی اور مسلمانوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور حوض بنا کر پانی جمع کر لیا۔ ادھر بارش نے کفار کی زمین پر کیچڑ پیدا کر دیا، کیونکہ جس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ ریتلی زمین نہ تھی، اس لیے اس پہ چلنا دشوار ہو گیا۔ قریش کے چند آدمیوں نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن ابو جہل کی ہٹ دمنی کی وجہ سے ان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ الغرض مقابلے کے لیے صفیں درست ہو گئی۔ عربوں کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی لڑائی ہوئی۔ قریش کی طرف سے 3 آدمی عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ ان کے مقابلے میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بڑھے۔ مقابلہ ہوا، عتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور ولید حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا، اور عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے اور شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو 2 نومر لڑکوں معوذ اور معاذ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن نے اشارے سے بتایا، اور وہ ابو جہل ہے۔ دونوں لڑکے شیر کی طرح جھپٹے، اس تیزی سے وار کیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پیچھے سے آ کر معاذ پر حملہ کیا، جس سے معاذ کا بازو کٹ گیا، بس ایک حصہ ساتھ لگا ہوا تھا، اور معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا مگر وہ بھاگ گیا۔ ہاتھ لٹکنے سے تکلیف ہوئی تھی۔ معاذ نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے دبا کر جھٹکا دیا اور معاذ کا ٹکڑا الگ کر دیا، اور ایک ہی بازو سے اللہ کی راہ میں لڑتا رہا۔ مسلمانوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ مسلمان پورے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، مگر دشمن کی کثرت کچھ پیش نہ جانے دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی اور مسلمانوں کو زور سے پکار کر فرمایا کہ یکدم حملہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرجوش الفاظ نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکر کی مٹھی بھر کر پھینکنا تھا کہ وادی میں سخت آندھی کا ایک ریلا آیا اور کفار کی آنکھیں اور منہ تمام ریت اور کنکر سے بھر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال نے قریش کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور تقریباً 70 ہی گرفتار ہوئے۔ ان کا جو ساز و سامان تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ قیدیوں کے ساتھ نہایت رحم دلی کا سلوک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدی 2 2 4 4 کر کے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے۔ حکم دیا کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے، انہیں بہترین کھانا کھلایا جائے، انہیں بہترین بستر پہ سلایا جائے۔ صحابہ کرام کی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جو قیدی لکھنا جانتے ہیں ان سے یہی فدیہ لیا جائے گا کہ وہ 10 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے اور ان کو سکھا دیں گے۔ بدر کی جنگ میں جو کامیابی مسلمانوں کی ہوئی، اس نے قریش کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔
کفار اسلام کی طاقت محسوس کرنے لگے اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ آسمانی فرشتوں کی مدد سے بدر کی جو فتح ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہم پڑھیں گے غزوہ احد۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں یہ ہوا تھا۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ایک اور مقام پہ ان کی مسلمانوں سے لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کے بعد انہوں نے اپنا 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا، جن کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زریں تھی۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا، اور اس جنگ کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا، جو یہ بعد میں یہ پھر اسلام لے آئے تھے۔ بدر کی شکست فاش کے بعد مشرکین کے دلوں میں بدلہ لینے کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، تو اس لیے پھر قریش کے جو سرداروں نے اپنا تجارتی سرمایہ جنگ کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے ایک تیز روح قاصد کے ذریعے تمام حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ پہرے بٹھا دیے۔ ابو سفیان نے 3000 اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے شمال مشرق کی طرف احد کی پہاڑ پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مکہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، مگر صحابہ کرام نے کہا نہیں، مکہ سے باہر مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، مگر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، مدینہ سے باہر جا کر جنگ کی جائے۔ اب مسلمانوں کے جو لشکر تھا اس میں وہ 1000 لوگ تھے، ان میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق تھا وہ لوگ تھے، مگر وہ راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 لوگ رہ گئے تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا تو کچھ کم سن بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ ایک نوجوان صحابی رافع نے کہا کہ اگر تم کہ ایک بچے سے کہ تم ابھی بچے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس بچے کو بھی انہوں نے اس لشکر میں شامل کر لیا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کشتی میں رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو میں کیوں محروم ہوں؟ لہذا دونوں میں مقابلہ ہوا۔ سمرہ نے رافع کو گرا دیا، اور پھر اس طرح سمرہ کو بھی اللہ کے نبی نے اس جنگ میں لڑنے کی اجازت دے دی۔ جبل احد پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو علم دیا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دی گئی، اور فوج کی پشت پر تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کر دیا، اور اس دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ شروع ہوئی تو ابو سفیان کی بیوی ہندا سب عورتوں کو ساتھ لے کر پرجوش اشعار پڑھتی ہوئی قریش کو مردانگی پر ابھار رہی تھی۔ قریش کے لشکر کے علمبردار طلحہ نے میدان میں نکل کر للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نکلا تو حضرت حمزہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، خوب لڑائی ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ان کو جبیر بن معطم کے وحشی نامی ایک حبشی غلام، جس کو خاص طور پر انعام کا لالچ دیا گیا تھا، چھپ کر ایک چھوٹا سا نیزہ اس زور سے مارا جو ناف میں لگا اور حضرت حمزہ کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ لڑکھڑا کے گر پڑے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ قریش کے 9 علمبردار آگے پیچھے ہلاک ہو گئے، اور آخر میں ایک حبشی نے علم سنبھالا۔ جب وہ بھی مارا گیا تو کفار میں بھگدڑ مچ گئی، اور کفار نے بھاگنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو جب مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تو اس وقت پھر حضرت خالد بن ولید، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنے لشکر کو
لا کے واپس پیچھے لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین تک بھی پہنچ گئی اور ان کے دستے نے آپ کی آواز کا رخ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے۔ اس پہ ایک انصاری آگے بڑھا اور انہیں دھکیلتا ہوا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں۔ جب 7ویں انصاری صحابی بھی گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجرین رہ گئے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ، دوسرے سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ مشرکین نے اپنا حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بر گر گئے۔ آپ کا نچلا داہنا رباعی دان ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر اور جو تھی ذرہ وہ سر پہ ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پہ چوٹ آئی۔ آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پہ تلوار کی ضرب لگی جس سے وہ اس کے 2 کڑیاں جو ہیں وہ اندر دھس گئی۔ کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے تک آپ محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ نے ڈبل ذرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ 7 تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا پیچھے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 25 یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر و تلوار رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ نے بچایا، جس سے ان کی انگلیاں زخمی اور شل ہو گئی۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئی تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، لوگ تمہیں دیکھتے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام و حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابوبکر نے چاہا کہ خود آگے بڑھ کر آپ کے چہرے سے خود ہی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ نے اصرار کر کے خود ہی کڑی نکالی جس سے ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ جب اس نے دوسری کڑی نکالی تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، وہ زخمی تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا بائیں میں پکڑ لیا۔ مشرکین نے ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا تو انہوں نے گھٹنے ٹیک کر اسے جھنڈے کو سینے سے لگا کر گردن کے سہارے لہراتے رہے۔ اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی جس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال، جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ بدنظمی کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ بعض جو صحابی ہیں وہ پیچھے کو بھاگ گئے۔ جب وہ بعض صحابی پیچھے کو بھاگے، اس کے بعد جب مشرکین واپسی کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا۔ بلند آواز میں اس نے کہا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ کوئی ابوبکر تم ادھر ہو؟ حضرت ابوبکر نے بھی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا عمر بن خطاب تم ادھر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کر دیا، انہوں نے بھی جواب نہ دیا۔ یہ
جواب نہ دیا۔ اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی، یعنی وہ سمجھا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا، اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر اس نے لات اور جو عزا ہے اس کا نعرہ لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم لوگ کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور وہ تمہارا مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کے دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک سب سے سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا اور آئندہ سال بدر میں لڑنے کا وعدہ کرتے ہوئے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ تو اس طرح یہ جو واقعہ ہوا تھا غزوہ احد کا، باقی انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اس غزوہ احد میں تقریباً غزوہ احد میں کافی زیادہ صحابی شہید ہوئے تھے، ایک غلطی کی وجہ سے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پش ڈال کر مالی غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ مسلمان اس طرح نہ کرتے تو شاید اتنے زیادہ